الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط. شیخ اعظم کی طرف سے یہ دوسرا اعتراض ہے دلیل ثانی پر، جو کہ اہل کشف والوں کی دوسری دلیل تھی اجازت کے کاشفی ہونے پر، وہ یہ کہ اجازت تعلق رکھتا ہے عقد کے ساتھ، اور اجازت کا معنی کیا ہے؟ مضمون عقد کے بارے میں راضی ہونا ہے، اور مضمون عقد النقل والانتقال او نقل العوضین من حین العقد ہے، وهذه هي اجازت کاشفہ. جب من حین العقد سے ہی نقل انتقال اور اجازت اسی کے ساتھ تعلق رکھے تو اجازت کا یہی معنی کشف. تو شیخ نے اس کے اوپر یرد علی الثانی اولا و ثانیا و ثالثا، یہ تیسرا اعتراض ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہم تسلیم کریں، کیا تسلیم کریں؟ عدم کون الاجازہ شرطا اصطلاحیا، اجازت کو شرط اصطلاحی تسلیم نہ کریں، تاکہ چونکہ شرط اصطلاحی تسلیم کرنے کی صورت میں لیؤخذ فیہ، اس شرط اصطلاحی میں جو اخذ کیا جاتا ہے وہ تقدمہ علی المشروط، مشروط پر مقدم ہو، یعنی شرط سے پہلے مشروط وجود میں نہیں آتا ہے. مثلا اجازت سے پہلے ملکیت وجود میں نہیں آتی ہے. ولا جزء سبب، نہ ہم جزء سبب مانے، تو پھر کیا مانے؟ وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمَالِكِ مُحْدِثَةٌ لِلتَّأْثِيرِ، مالک کی طرف سے یہ اجازت کیا ہے؟ محدثہ للتأثیر فی العقد السابق، وہ عقد جو پہلے مثلا 2 دن پہلے واقع ہو گئی ہے اس میں تأثیر کو پیدا کرتا ہے یہ اجازت، محدث للتأثیر فی العقد السابق، وجاعلۃ لہ، اور اس عقد کو قرار دینے والا سببا تاما، سبب تام قرار دینا، حتی کأنہ وقع مؤثرا، گویا وہ عقد جو ہے مؤثر واقع ہو گیا. کب سے مؤثر واقع ہو گیا؟ من حین الوقوع، من حین وقوع العقد سے. تو اس کو کہا جاتا ہے نظریۃ الانقلاب. نظریۃ الانقلاب یعنی وہ عقد جو غیر مؤثر واقع ہوئی تھی تا اجازہ آنے تک، جو عقد ناقص تھی، غیر مؤثر تھی، لیکن اجازہ آنے کے بعد وہ عقد مؤثر بن گیا. تو یعنی العقد السابق، یوں کہے عربی میں کہ العقد السابق الذي وقع غیر مؤثر وقع ناقصا، یہ نقص اور کمی کہاں تک تھی؟ تا اجازہ آنے تک، مگر اجازت جو ہی آ گیا تو اس اجازت نے کیا قرار دیا؟ اس کو مؤثر قرار دیا. تو اس پر کیا چیز متفرع ہوگی؟ اس پر یہ چیز متفرع ہوگی کہ فیتفرع علیہ على هذا القول بأن الإجازة محدثة للتأثير، تو أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، نقطہ بہت مہم ہے یہاں پر. تو اس کے اوپر جو چیز متفرع ہوگی، یعنی گویا 2 اشکالات اس کے اوپر متفرع ہوں گے. پہلا اشکال یہ کہ اگر اجازت کا معنی محدث للتأثیر، عقد کو مؤثر بنانا ہے، عقد فضولی کو مؤثر بنانا ہے، تو پھر اس پر یہ اعتراض متفرع ہوگا کہ اجازت جو بات مالک کی طرف سے آ رہا ہے، جو مالک کی طرف سے رضا بات میں آ رہی ہے، وہ رضا کا متعلق اگر نتیجہ عقد ہو، خود عقد نہ ہو، اعنی یعنی محض الملکیہ من غیر التفات الى وقوع عقد سابق، عقد فضولی کی طرف توجہ دیے بغیر نتیجہ عقد فضولی کے بارے میں اگر رضا بات میں آ جائے تو لیس بھی اجازت ہے، وہ چیز اجازت شمار نہیں ہوگی. وہ رضا جو نتیجے کے بارے میں ہو وہ نتیجہ شمار نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن معنی اجازت العقد کیا قرار دے دیا ہم نے؟ جعلہ جائزا، جعل العقد جائزا نافذا ماضیا، عقد کو نافذ کیا ہم نے، عقد کو جائز قرار دیا ہم نے، عقد کو جو ہے اس کو نافذ شمار کیا ہے، نہیں کہ نتیجہ یا عقد. لہذا چونکہ آپ نے اجازت کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ الاجازہ یعنی محدث التأثیر فی العقد، بنا علی هذا،
چونکہ بعد میں جو مالک کی طرف سے اجازہ آ رہا ہے، ایک دفعہ یہ اجازت کا متعلق خود عقد فضولی ہے تو ٹھیک، یہاں تک یہ بات چلے گی. لیکن بعد میں اگر رضائے مالک آ جائے اور وہ رضائے مالک یا اجازہ مالک خود عقد فضولی کی طرف متوجہ ہی نہ ہو کہ یہ عقد کب واقع ہوا ہے، حینیت، حین العقد، وہ ملحوظ نظر ہی نہ ہو، بلکہ نتیجہ عقد جو کہ ملکیت ہے اس کی طرف نگاہ ہو، تو پھر اس کو اجازہ ہی نہیں کہا جائے گا. یہ ایک اشکال. وہ حالانکہ یہ باطل ہے، یعنی یہ کہنا کہ اجازت صرف عقد فضولی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نتیجہ فضولی کے ساتھ جو تعلق رکھے اس کو اجازت نہیں کہنا، یہ غلط ہے. چونکہ یہ پہلے بیان ہو گیا سابقہ درس میں، اگر آپ نے توجہ کیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ والحاصل میں انہ لا اشکال فی حصول الاجازہ، کوئی اشکال نہیں اجازہ حاصل ہونے میں. بقول المالک رضیت بکون مالی لزید بزائے مالی، یا او رضیت بانتقال مالی الی زید، وہاں جو اجازہ ہے یہ یعنی نتیجہ عقد کے بارے میں کہ من الالفاظ التي لا تعرض فيها لانشاء الفضولی، انشاء فضولی کے ساتھ، یعنی یہ ذکر ہی نہیں کہ جو ہے اجزت مثلا رضیت بالعقد الفضولی، چرست کہ وہاں زمان عقد کا جو ہے لحاظ ہو، نہ عقد فضولی نگاہ میں نہیں ہے، چرست کہ جو ہے زمان کس زمانے میں وقت وہ ملحوظ نظر ہو. تو یہ بات وہاں گزر گئی ہے بس. تو وہاں پر یہ کہنا کہ جو ہے اگر رضا کا متعلق نتیجہ ہو تو وہ اجازہ نہیں ہے کہنا، یہ غلط ہے. اور اس نظریے کے مطابق یہ اشکال سامنے آتا ہے کہ جو نتیجہ عقد کے بارے میں رضا ہو وہ اجازت شمار نہیں ہوگا، وہ حالانکہ یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ سابقہ اس درس میں مزید میں اس کی طرف وضاحت کروں گا کہ جو ہے اس الحاصل میں یہ بیان ہوا کہ بھئی اجازہ اگر کاشفہ ہی ہوتا تو یہ اعتراض تھا گویا، اگر کاشفہ اجازہ ہی ہوتا، بلے اجازہ کاشفہ ہی ہوتا تو پھر ایسے الفاظ کی شرط ہوتی اجازہ میں جن الفاظ میں عقد فضولی اور جو ہے عقد فضولی مقید بزمان وہ ملحوظ نظر ہوتا. حالانکہ وہاں پر نتیجہ عقد کے بارے میں بھی جو ہے کہا ہے کہ جو ہے یہ بھی اجازت شمار ہوتا ہے، حالانکہ وہ زمانہ ملحوظ نظر نہیں ہوتا ہے. کیسے ہم کہیں کہ جو ہے زمانہ ملحوظ نظر ہوتا ہے؟ وہ حالانکہ علماء نے فعل کو بھی اجازت قرار دیا ہے، قول نہ بھی ہو فعل کو بھی، اور فعل میں تو جو ہے زمانہ ملحوظ نظر ہوتا ہی نہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہے فعل جو کہ تمکین زوجہ کی بات ہے، مثلا تمکین زوجہ بلے فضولی نے عقد کروایا اور بعد میں جو ہے اجزتو الفاظ کہے بغیر وہ خود ہی زوجیت کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں، اور یہ فعل ہے تو یہ فعل کو اجازت قرار دیا جس میں زمانہ ملحوظ نظر نہیں ہے کہ جو ہے اصلاً التفات ہی نہیں ہے کہ جو ہے عقد فضولی من حین العقد فلان زمان سے زوجیت متحقق ہوئی نہیں، بلے تعین کہ آپ لوگ اجازت کہے. دوسری بات یہ کہ جو ہے اگر پھر جو ہے تفصیل کے قائل ہونا پڑے گا کہ جو ہے اگر الفاظ جو کہ رضیتو، اجزتو، نفذتو فلان فلان، یہ الفاظ کا متعلق اگر عقد فضولی ہو، یعنی نفذتو عقد الفضولی، رضیتو بالعقد الفضولی ہو، تو یہ جو ہے اجازہ کیا ہے؟ کاشفہ شمار ہوگا. اگر جو ہے رضیتو بنقل مالی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، رضیتو بنقل مالی لزید بازاء مالی، یا رضیتو بانتقال مالی، اس طرح سے ہو تو پھر جو ہے یہ اجازہ کیا ہے؟ اجازہ ناقلہ ہوگا. اس طرح کی تفصیل کے بھی قائل نہیں ہیں، کسی اہل کشف نے یہ تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ اگر آپ کے الفاظ اس پر مشتمل ہو تو یہ کاشفہ ہے، اس طرح کے الفاظ ہوں تو جو ہے ناقلہ، یہ تفصیل بھی نہیں ہے. لہٰذا اس بنا پر ہر صورت میں اجازہ ہے، چاہے اجازہ کا متعلق خود عقد فضولی ہو یا جو ہے اجازہ کا متعلق خود نتیجہ فضولی ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کو اجازہ کہا جا سکتا ہے. اور جب اجازہ کہا جا سکتا ہے تو پھر جو ہے اشکال سامنے آئے گا، کیسے ممکن ہے کہ اجازہ آنے سے پہلے مشروط متحقق ہو؟ لہٰذا آپ لوگوں کی بات کاشفہ ہونے کے ساتھ منسجم نہیں ہوتی، یہ نتیجہ دینا ضروری ہے، بلکہ ناقلہ کہا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ دوسرا اشکال یہ ہو سکتا ہے
کہ لم يدل دلیل لیکن نقول لم يدل دلیل على امضاء الشارع لإجازة المالک على هذا الوجه، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ جو ہے شارع نے امضاء قرار دیا ہو کس کو، اجازہ مالک اس طریقے پر، کس طریقے پر کہ عقد ناقص واقع ہوئی تھی تا حین الاجازہ، اب جو ہی عقد اجازہ آ گیا اس اجازے نے اس غیر مؤثر کو مؤثر بنا دیا، اس مردہ کو زندہ کر دیا جو کہ مردہ تھا، یعنی وہ عقد قابل تاثیر نہیں تھی تا اجازہ نے تک، اس اجازہ نے جو ہے اس میں جان ڈالی۔ بلے یہ جو ہے اجازہ اس طریقے سے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد اوفو بالعقود میں تکلیف یتوجہ الی العاقدین جو کہ مالک اصلی ہیں دونوں، کہ وجوب الوفاء بالعہد والنذر، جس طرح سے وجوب وفاء بالعہد کے بارے میں حکم ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہے عقد کے بارے میں وفاء کا جو حکم ہے وہ متوجہ ہے خود عاقدین کی طرف۔ ومن المعلوم ان المالک لا يصير عاقدا، عاقد نہیں ہوتا او بمنزلۃ العاقد الا بعد الاجازہ، اجازہ کے بعد ہی مالک عاقد ہوتا ہے۔ فلا يجب الوفاء الا بعدها بعد الاجازہ، وجوب وفاء کا متعلق مخاطب یہ قرار نہیں پاتا ہے مالک مگر یہ کہ الا بعد الاجازہ، اجازہ کے بعد۔ ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہے کہ جو ہے ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملک شرعی حکم شرعی کے تابع ہے، یعنی کیا مطلب؟ وجوب وفا ہو تو ملک شرعی ہے، فما لم یجب الوفا، جہاں وفا نہ ہو فلا ملک، اور وہاں ملک نہیں ہے، اور اجازت سے پہلے وجوب وفا نہیں ہے، جب وجوب وفا نہیں ہے تو ملک شرعی نہیں ہے، تو جب ملک شرعی نہیں ہے تو یہ اجازت کاشفہ نہیں ہے، اجازہ ہو تو پھر وجوب وفا ہے، وجوب وفا ہو تو ملک شرعی ہے، تو یہ اجازہ ناقلہ، لہذا تم لوگوں کی بات کے مطابق کاشفہ ثابت نہیں ہوتی ہے، لہذا یوں کہے کہ ملکیت شرعی کس پر موقوف ہے؟ امضاء شرعی پر، اور امضاء شرعی کس پر موقوف ہے؟ کہ مالک عاقد ہو، اور مالک عاقد ہوتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اجازہ کے بعد، اجازہ کے بعد عاقد ہو اور پھر امضاء ہوتا تو یہ اجازہ ناقلہ ہے، کاشفہ نہیں ہے۔ ومما ذکرنا یعلم، جو ہم نے ذکر کیا یہاں تک جو نقطہ بیان ہوا کہ ملک شرعی تابع حکم شرعی ہے، ملک شرعی تابع وجوب وفا ہے، وجوب وفا ہو تو ملک شرعی ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عدم صحت الاستدلال للکشف بدلیل وجوب الوفا بالعقود۔ پہلے دلیل کشف والوں نے یہ اشارہ کیا تھا شروع میں جس کی طرف کہ جو ہے اوفو بالعقود، عقود یہ جو عموم ہے اس عقود میں عقد فضولی بھی شامل ہے، لہٰذا یہ بعد میں جو اجازہ ہوگا اور اجازہ کاشفہ ہوگا بدعویٰ، اس طرح سے کہ ان الوفاء بالعقد والعمل بالمقتضى، عقد کے بارے میں وفا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ والعمل بمقتضى العقد والالتزام بالنقل من حین العقد، اس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا تھا، یہ شروع میں پہلے گزر گیا۔ بھلے یعنی عقد یعنی کیا مطلب؟ نقل اور انتقال کا معنی ہے حین الانشاء سے، اور بعد میں اجازہ نہیں صورت میں من حین الانشاء سے ہی نقل و انتقال ہو، یہی کاشفہ ہے، اور انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ استدلال کے وفا بالعقد والعمل بمقتضى اوفو بالعقود، وجوب وفا کا متعلق عقد ہے، اور عمل بمقتضى العقد کیا ہے؟ والالتزام بالنقل من حین العقد، یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور آیات وقس علی ذلک، مثلا اسی استدلال بھی آئے وفا پر آپ قیاس کرو ما لو کان دلیل الملک عموم احل اللہ البیع، اس کے ذریعے سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اجازہ کاشفہ ہونے پر، کیوں؟ جیسا کہ بیان ہوا کہ جو ہے وجوب وفا تب ہے کہ بلے وجوب وفا تب ہے کہ جو ہے جب مالک عاقد ہو تو وجوب وفا ہے، اور مالک عاقد ہوتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اجازہ آ جائے تب وجوب وفا ہے۔ خوب اسی طرح سے احل اللہ البیع کے ذریعے سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بعد میں اجازہ آنا یہ کاشف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فإن الملک ملزوم لحلیت التصرف، احل اللہ البیع میں جو حلیت تصرف ہے وہ لازم ہے کس چیز کا؟ ملک کا، ملک ہو تو حلیت تصرف ہے، وقبل الاجازہ لا يحل التصرف، اجازہ آنے سے پہلے حلیت تصرف نہیں ہے تاکہ وہاں پر ملک حاصل ہو۔
ہاں وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ بھائی جو ہے احل اللہ البیع میں حکم حلیت تب ہے کہ جب وہاں پر ملک ہو، اور ملک ہوتا ہی نہیں جب تک اجازہ نہ آ جائے، اور اجازہ آنے کے بعد ملک آنا یہ نقل ہے، کاشفہ نہیں ہے۔ خصوصاً اذا علم عدم رضا المالک باطناً، او خصوصاً اگر معلوم ہو جائے کہ مالک قلباً راضی نہیں ہے اس معاملے کے بارے میں، تو وہاں کہاں حلیت ہوگی اور ملکیت ہوگی۔ او تردد المالک معلوم ہو جائے فی الفسق والامضاء، امضاء اور فسق کے بارے میں، تردد کے بارے میں معلوم ہو جائے، تو وہاں کہاں جو ہے ملکیت پہلے حاصل ہوگی، یعنی ملزوم جو کہ ملک ہے، حلیت تصرف اور ملکیت لازم و ملزوم ہے، جہاں ملک وہاں حلیت تصرف۔ تو یہ دوسرا اعتراض ہے شیخ اعظم انصاری کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ وثالثاً جو کہ تیسرا اعتراض ہے، دلیل ثانی ہے اہل کشف جو کاشفیت کے قائل ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔